واللہ ما طلعت شمس ولا غربت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ آپ رات کے وقت شہر کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ معلوم کر سکیں کون کس حال میں ہے۔ ایک رات آپ نے اپنے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اسلم، شہر میں تو ہم روزانہ گشت کرتے ہیں، چلو آج شہر کے باہر کی جو علاقہ ہے اس کا چکر لگا کے آتے ہیں۔ تو اسلم رضی اللہ عنہ غلام تھے، کہنے لگے امیر المومنین جو حکم ہو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ چنانچہ دونوں حضرات چل پڑے۔ شہر کے باہر جب گئے تو وہاں پر ایک قافلہ آیا ہوا تھا جس سے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ اب خیمے کے سب لوگ سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت جو ہے وہ آگ جلا کر بیٹھی ہے جیسے کچھ پکا رہی ہو، اور اس کے ساتھ دو بچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر یہ نہیں کہا یا اہل النار یا اہل الضو، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے، ورنہ تو عام گفتگو میں بندہ کہتا ہے آگ والو تمہارا کیا حال ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا اہل الضو، اے روشنی والو تمہارا کیا حال ہے۔ اس نے کہا میں بیوہ عورت ہوں اور میرے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں، اور میرے دونوں بچے بھوکے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ ان کی تسلی کے لیے میں نے آگ جلائی ہے اور آگ کے اوپر برتن رکھ کر اس میں پانی ڈال دیا ہے، کچھ پک نہیں رہا، پانی ابل رہا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو، یہ رو دھو کے سو جائیں گے اور میری رات کٹ جائے گی۔ حضرت عمر عنہ بیٹھ گئے اور اس عورت سے فرمانے لگے کہ اے اللہ کی بندی تو اتنی پریشان ہے؟ اس نے کہا یہ تو میں قیامت کے دن عمر عنہ سے پوچھوں گی نا کہ اس نے میرا خیال کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمر کو کیا پتا تیرے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں۔ کہنے لگی اگر خلیفہ بنا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کس حال میں ہوں۔ یہ سن کے حضرت عمر عنہ کانپ گئے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا کہ اچھا تو تھوڑی دیر انتظار کر میں آتا ہوں۔ حضرت عمر عنہ واپس آئے، اسلم عنہ ساتھ تھے۔ بیت المال سے آپ نے ایک بوری آٹے کی اٹھائی، کچھ گھی اٹھایا اور کچھ میٹھا شہد یا گڑ اٹھایا۔ یہ تین چیزیں لے کر واپس چلے۔ اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا امیر المومنین میں آپ کا غلام ہوں، آپ یہ میرے پیٹھ پر رکھ دیں، میں اسے وہاں پہنچا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا، مجھے خود اٹھانا پڑے گا، اسے میرے پیٹھ پہ رکھو، میں اٹھا کے لے جاتا ہوں۔ وقت کا امیر المومنین اپنی پیٹھ کے اوپر وہ آٹے کی بوری رکھ کے بڑی مشقت کے ساتھ اٹھا کے وہاں پہنچے، اور وہاں جا کے اس عورت کو کہا کہ یہ بوری ہے اور یہ گھی ہے اور یہ میٹھا ہے، تم کچھ بناؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ عورت جو ہے وہ برتن تیار کرنے لگی تو حضرت عمر عنہ نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے آگ جلا دیتا ہوں۔ اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو لکڑیاں تھیں وہ گیلی تھیں، عمر عنہ بار بار پھونکے مار رہے تھے کہ آگ جلے، اور دھوئیں کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے اور وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے آگ جلا دی۔ جب آگ جل گئی تو عورت نے اس کے اندر گھی ڈالا، آٹا ڈالا، میٹھا ڈالا تو وہ حلوہ ٹائپ چیز بن گئی۔ اب اس کی جب خوشبو آئی تو بچے جو تھے وہ خوش ہو گئے، ان کو اطمینان ہو گیا کہ اب ہمیں کھانے کو کچھ مل جائے گا۔ اسلم نے اشارہ کیا کہ امیر المومنین اب یہ کھانا کھا لیں گے، ہم چلتے ہیں۔ عمر نے فرمایا نہیں، بیٹھو ابھی۔ چنانچہ بیٹھے رہے، پھر ان بچوں نے کھانا کھایا۔ جب بچوں کا پیٹ بھر گیا تو بچے کھیلنے لگے۔ حضرت عمر عنہ بیٹھ کے ان بچوں کو دیکھنے لگے، کافی دیر ان بچوں کو دیکھتے رہے۔ اسلم عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ امیر المومنین تو وقت کے بارے میں بڑے محتاط ہیں، یہ بیٹھ کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر عنہ کافی دیر کے بعد اٹھے اور چل پڑے۔ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ بیٹھے کیوں رہے؟ عمر عنہ نے جواب دیا
میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ یہ ہے مسلمانیت۔ اب ہم اگر کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ہنستا ہوا بھی دیکھیں۔